اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنوں اور پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ورکر اور پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ افسوسناک، وہ شرمناک اور وہ قابل مذمت۔ لیکن اب لگتا ہے کہ کسی کو شرم آتی نہیں۔ بیڈ روموں میں گھس کر، ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچ کر، ماؤں بہنوں کو بالوں سے پکڑ کر اور سڑک پر گھسیٹ کر، اور 5 سال کے بچے سے لے کر 80 سالہ بوڑھی خاتون تک سب کو ایک ہی ترازو میں تول کر، اور وہ ترازو ظلم کا، وہ ترازو انتقام کا، وہ ترازو زیادتی کا، وہ ترازو جبر کا، سب کچھ کر کے بھی کسی کو کوئی شرم نہیں آتی۔ اب جیسے میں نے کل کہا تھا کہ حیرت مر گئی ہے، ویسے اب اس معاشرے میں شرم بھی مر گئی ہے۔ جو کچھ ہوا گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے باہر، جو کچھ کیا گیا پرامن مظاہرین کے ساتھ، مظاہرین تو نہیں کہنا چاہیے، جو پرامن طور پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہماری عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ کیا گیا، اسی پر آج بات کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ لگ ایسے رہا ہے کہ طالبان حکومت کے لیے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت جن کے آنے پر مجھ سمیت ہم ساروں نے خوشیاں منائی تھیں، بھنگڑے ڈالے تھے کہ ساڈی حکومت آ گئی ہے، ہمیں انہوں نے بتا دیا کہ احسان فراموشی کیا ہوتی ہے۔ 4 سالہ طالبان حکومت میں 10,15,000 دہشت گرد حملے ہم پر ہو چکے ہیں۔ 6-7 ہزار دہشت گرد وہاں بیٹھے ہیں جن کو طالبان حکومت اپنی ممتا کی چھاؤں تلے لے کر بیٹھی ہے اور ہر قسم کی ان کو مدد فراہم کر رہی ہے۔ طالبان حکومت جس نے تمام بنیادی انسانی حقوق ختم کر دیے ہیں اپنے شہریوں کے لیے بھی، خواتین کا باہر نکلنا، کام کرنا، تعلیم حاصل کرنا، سب کچھ ممنوع ہے۔ اور طالبان حکومت جس نے ہم سے تجارت سمیت سارے رستے بند کر دیے ہیں، اب لگتا ہے اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ کب تک کوئی جبر اور ظلم کے نظام میں رہ سکتا ہے۔ پوری دنیا سے کٹی طالبان حکومت کو صرف بھارت کی مدد حاصل ہے اس وقت، اور بھارت کیوں مدد کر رہا ہے؟ ظاہر ہے پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں وہاں سے دہشت گرد، اور بھارت انڈائریکٹ پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے اور مزید کروانا چاہتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ آ کر تو بھارت نے آپریشن بنیان المرصوص میں دیکھ لیا، مارکہ حق میں دیکھ لیا۔ تو اب وہ جو ایک ہندو کی ذہنیت ہوتی ہے نا، پیٹھ میں خنجر گھونپنا، وہ کوشش کر رہا ہے۔ بھارت کو کوئی طالبان حکومت سے ہمدردی یا محبت نہیں ہے۔ تمام عمر جب سے طالبان معرض وجود میں آئے ہیں، بھارت طالبان مخالف شمالی اتحاد کا سپورٹر تھا، طالبان مخالف تھا، لیکن اب چونکہ طالبان ہمارے مخالف ہیں تو لہٰذا بھارت ان کا ساتھی ہے۔ تو افغانستان میں بغاوت کے آثار، بغاوت کی ابتدا شروع ہو گئی ہے۔ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ نے طالبان پر کیا ہے بڑا حملہ۔ قومی مزاحمتی محاذ کے جنگجوؤں نے یہ کارروائی پنجشیر کے علاقہ عبداللہ خیل میں طالبان حکومت کی ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر کے اس کی ابتدا کی ہے۔ اچانک حملے میں کئی طالبان ہلاک ہوئے اور کابل اور قندھار میں سکتے کا عالم ہے۔ جوابی کارروائی کر رہی ہے طالبان حکومت، لیکن اندرونی طور پر بدقسمتی سے، بدنصیبی سے ایک بار پھر افغانستان میں بد امنی اور جنگی ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ افغان عوام اس سے سفر ہوں یا ان کو کوئی مشکلات ہوں، لیکن یہ طالبان حکومت ہے جو پہلی بار اقتدار میں آئی تو اپنی پالیسیوں کی وجہ سے اقتدار ان کو گنوانا پڑا۔ دوسری بار اقتدار میں آئی طالبان حکومت تو ہم نے سوچا کہ شاید کچھ سیکھ لیا ہوگا، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ انہوں نے کام کو آگے بڑھا دیا، اور اب افغانستان کے اندر طالبان حکومت کے مخالف گروپ اٹھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ آئی ایم ایف نے کیا ہے خبردار پاکستان کو کہ آپ کی مہنگائی بڑھ سکتی ہے، ڈبل فگر کو ٹچ کر سکتی ہے۔ ویسے تو زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ مطلب آئی ایم ایف اگر کہہ رہا ہے ڈبل فگر، تو زمینی حقائق تو یہ بتا رہے ہیں کہ ڈبل فگر میں آلریڈی ہے یہ مہنگائی۔ اگر آئی ایم ایف نے تو کبھی آ کے یہاں سے ٹماٹر پیاز نہیں خریدے، سروے کیا جا سکتا ہے، ایک مارکیٹ کا جائزے لیا جا سکتا ہے۔ جو عام پاکستانی جھیل رہا ہے مہنگائی کو، وہ ناقابل برداشت ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ مہنگائی بڑھ سکتی ہے، ٹیکس مزید بڑھ سکتے ہیں، مطلب مزید ٹیکس لگائے جا سکتے ہیں، اور بے روزگاری کا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ کم ہو سکتی ہے۔ اللہ خیر کرے، ہو جائے، ورنہ کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے واپس اپنے موضوع پر آنے سے پہلے کہ پنجاب حکومت نے مشروط طور پر بسنت کا تہوار منانے کی اجازت دے دی ہے۔ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ بسنت آرڈیننس منظور ہو گیا تھا،
آج باقاعدہ منظوری ہو گئی اور کچھ شرطیں رکھی ہیں کہ بسنت منانے کے لیے، اور ان شرطوں پر جس نے عمل نہ کیا اس سے سختی برتی جائے گی اور اس کو قید بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں زاہد گشکوری صاحب، ان کی خبر ہے، اچھے صحافی ہیں، ان کی خبر ہے کہ محسن نقوی صاحب جو انگلینڈ گئے ہوئے ہیں، انہوں نے مطلوب ملزموں اور مجرموں کو پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے برطانوی حکومت کو راضی کر لیا ہے۔ بڑی خبر ہے۔ 2-3 دن پہلے، 4 دن پہلے محسن نقوی صاحب نے برطانوی ہائی کمشنر جو پاکستان میں ان کو ڈاکومنٹس دیے تھے کہ عادل راجہ اور شہزاد اکبر کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ اب جو باقی ملزم اور مجرم وہاں بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے محسن نقوی وہاں گئے ہوئے ہیں، اور زاہد گشکوری کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے راضی کر لیا ہے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ حکومت ہلکی ہلکی ڈھولکی پر دھمکیاں دے رہی ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل کے علاوہ بھی کہیں اور جیل منتقل کیا جا سکتا ہے، مطلب دور دراز کسی جیل میں، مطلب اسلام آباد جیل بھی ویسے تیار ہو چکی ہے، تو کر لیں بھائی، وہاں کر کے دیکھ لیں۔ آپ نے بلہ چھین کے دیکھ لیا، مینڈیٹ چھین کے دیکھ لیا، مخصوص نشستیں چھین کر دیکھ لی، آپ نے سیاسی سپیس چھین کر دیکھ لی، آپ نے پارٹی توڑ کر دیکھ لی، آپ نے ہزاروں مقدمے پوری پی ٹی آئی پر بنا کر دیکھ لیا، آپ نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو جیل میں ڈال کر دیکھ لیا۔ اب آپ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا میں، پی ٹی آئی پر پابندی لگانا چاہتے ہیں، عمران خان پر غداری کا مقدمہ بنانا چاہتے ہیں، تو کسی اور جیل میں بھی منتقل کر کے دیکھ لیں، شاید اس سے ملکی مسائل حل ہو جائیں۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ جوئے کی ایپس کی تشہیر کیس جو تھا، جس میں رجب بٹ اور ٹک ٹاکر ندیم نانی والا ملزم تھے، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کے برطانوی ویزے منسوخ ہو گئے ہیں اور ان کو برطانیہ سے واپس ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے، جو برطانیہ میں تھے وہ پیش ہوئے، گزشتہ رات پہنچے برطانیہ سے اسلام آباد ایئرپورٹ، اور وہاں سے صبح پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اس پر شور مچا ہوا ہے کہ وہ بغیر نمبر پلیٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے۔ ہم بھی ویسے عجیب و غریب لوگ ہیں۔ ابھی چند دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف صاحب کے بیٹے نے جس لینڈ کروزر سے 2 بچیوں کو جان سے مار دیا، اور 5 دن میں کیس بھی ختم ہو گیا، اور بچہ بھی 16 سال کا، نہ شناختی کارڈ نہ ڈرائیونگ لائسنس، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس لینڈ کروزر کا نمبر بھی جعلی ہے، تو اس پر شور نہیں مچا، اتنا اس پر کسی نے شور نہیں مچایا، نہ کسی چیف جسٹس نے آج خود نوٹس لیا اس حادثے پہ، اس سانے پہ، نہ قومی اسمبلی میں کوئی مذمتی قرارداد آئی، نہ کسی وزیر اور وزیر اعظم نے کوئی اظہار تعزیت کیا ان فیملیوں کے ساتھ جن کی 2 بیٹیاں 26 سالہ اور 27 سالہ بیٹیاں جان سے گئیں، نہ وہ موم بتی، ہماری پیاری خواتین جو موم بتیاں جلایا کرتی ہیں دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو، ان کی موم بتیاں میرے خیال سے ختم ہو گئی تھیں، اور میرے خیال سے سول سوسائٹی کا بھی ضمیر مر چکا ہے، وہ بھی چپ چاپ بیٹھی رہی، اور میرا خیال ہے کہ باقی جو وکیل صاحبان ہیں وہ بڑے مقصد میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کوئی سڑکوں پہ نہیں آئے کہ ایک جج صاحب کے بیٹے نے 2 بچیاں مار دیں اور 5 دن میں مقدمہ ختم ہو گیا اور صلح صفائی ہو گئی، یہ کیسے ہوا؟ اور نہ اس ریاست اور حکومت کو ذرا سی بھی شرم آئی کہ وہ ان دونوں بچیوں کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہوتے اور کہتے کہ اس مقدمے میں مدعی ریاست اور حکومت ہے، یہ صلح صفائی والا ہم آپشن نہیں کرنے دیں گے، دباؤ یا کسی بھی طرح کی سفارش یا کسی بھی طرح کی وہ سوشل پریشر ڈال کر یہ صلح صفائی نہیں کرنے دیں گے، ان بچیوں کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ لیکن سارے جو اس میں ملوث ہیں، جو اس بھیانک کھیل میں، گندے کھیل میں، سارے تیار ہو جائیں، ایک دن تو ساروں نے مرنا ہے، تو جب اوپر جائیں گے نا، یہ سارے جو کردار ہیں اس کھیل میں، گندے کھیل کے کردار ہیں، یہ جب اوپر جائیں گے تو اوپر ایک عدالت لگے گی، وہاں دونوں بچیاں کھڑی ہوں گی، اور وہاں نہ 5 دن میں صلح ہوگی، نہ وہاں کوئی کسی جج صاحب کا نام چل سکے گا، نہ وہاں کوئی سفارش چلے گی، نہ وہاں کوئی اندھا قانون ہوگا، اور نہ وہاں کوئی طبقہ اشرافیہ یعنی ایلیٹ کیپچر ہوگا، وہاں وہ ایک وہ کہتے ہیں نا ذرے کا حساب دینا پڑے گا، اور وہاں یہ حساب یہ بھی دینا پڑے گا۔ تو وہ رجب بٹ اور ندیم نانی والا بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑی میں اسلام آباد آئی، کورٹ آئے، جسٹس انعام امین منہاس نے کیس کی سماعت کی اور 10 دن کی راہداری ضمانت دے دی دونوں کو کہ جائیں اور اپنی متعلقہ عدالتوں میں پیش ہوں جہاں آپ کے کیس ہیں۔ رجب بٹ نے کہا کہ مجھے ڈیپورٹ نہیں کیا گیا، میرا ویزا منسوخ ہوا ہے، مجھ پر کیس تھے اس لیے میرا ویزا منسوخ کر دیا گیا، میں نے اپیل کر دی ہے برطانیہ میں، میرے وکیل نے۔ ندیم نانی والا صاحب نے کہا کہ میرے بارے میں مشہور ہے کہ میرا ویزا منسوخ ہو گیا، میں تو برطانوی شہری ہوں، تو میں تو اپنے کیس فیس کرنے آئے اور ہم اپنے کیس فیس کریں گے اور اپنی بے گناہی ثابت کریں گے۔ اچھی بات ہے، اپنے کیس فیس کرنے چاہیے سب کو۔ تو خیر واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر۔ اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنوں، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین، پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹیرین اور ورکروں کا دھرنا تھا
मुलाकात नहीं हुई थी, मंगल का दिन था, मुलाकात होनी थी, इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पाई, तो धरना दिया गया। और फिर जब धरना लंबा हुआ तो रात को वाटर कैनन, वो नहीं होता, वो पानी वाली गाड़ी आती है और बड़े से पाइप से पानी फेंका जाता है मुजाहिरीन पर, आपने फिल्मों में देखा होगा, पाकिस्तान में भी देखा होगा। तो वाटर कैनन से पानी फेंका गया और पानी का जो दबाव इतना ज़्यादा था या पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ था, प्रेशर इतना ज़्यादा था कि 2-2 मीटर दूर जा गिरी इमरान खान की बहनें। और उज़मा खान जो इमरान खान की बहन है, उनको बचाते हुए शाहिद खटक जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं और जिनको इमरान खान ने कहा है कि इनको पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया जाए कौमी असम्बली में, वो उज़मा खान को बचाते हुए गिरे सड़क पर और उनकी टांग भी टूट गई। तरीके इस्तेकाक जमा कराई है कौमी असम्बली में PTI वालों ने और कहा है कि SHO को तलब करें। भाई SHO का क्या कसूर है? हुकूमत शहबाज शरीफ साहब से नीचे तक सारे कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ एक फितना है, इसका खात्मा होना चाहिए। और अभी बिलावल भुट्टो साहब क्या फरमा रहे थे, वो कह रहे थे कि एक सियासी जमात इस वक्त सियासी दज्जाल का किरदार अदा कर रही है। सियासी दज्जाल, मुबारक हो बिलावल भुट्टो साहब। अभी PTI वाले सोच रहे थे कि पीपल्स पार्टी वालों से रब्ता करें, उनसे कोई बातचीत करें, तो अब ठंड पड़ गई होगी PTI वालों को। किसने आपसे रब्ता करना? मुस्लिम लीग नून वालों ने, वो तो बेनिफिशरी हैं आपकी जो लड़ाइयाँ आप लड़ रहे हैं उसके। और पीपल्स पार्टी वालों ने, जरदारी साहब, ठंड प्रोग्राम सबसे ज़्यादा मज़े में पीपल्स पार्टी है। वो कहते हैं ना, 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, और खाया पिया कुछ ना गिलास तोड़ा 12 आने का। तो वो मौजें कर रहे हैं। सदारत उनके पास, आसफा भुट्टो खातून अव्वल, गवर्नरशिप उनके पास, चेयरमैन सेनेट उनके पास, मौजें लगी हुई उनकी, सिंध उनके पास। तो जो कुछ भी किया गया ख़वातीन के साथ अडियाला जेल के बाहर, उस पर लफ्ज़ शर्मनाक भी छोटा लफ्ज़ पड़ गया है। यकीन करें, मुझे लगता है कि जो ये करवाते हैं, ये जो शहबाज शरीफ हुकूमत है या जो पुलिस है या जो वहाँ पानी फेंक रहे थे, किसी के घर कोई माँ बेटी नहीं है। वरना माँओं बेटियों वाले, बहनों वाले जिनके घर में ख़वातीन हों, वो इस तरह सलूक नहीं करते उन ख़वातीन के साथ जो पुरअमन तौर पर अडियाला जेल के बाहर बैठी थी इतनी ठंड में। 2-2 मीटर दूर जा गिरी, इतना तेज़ पानी फेंका गया। यानी आप खड़े हो और आप पे इतना तेज़ी से पानी आया कि आप 2 मीटर दूर जा गिरे। ये हाल था। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कल तक PTI की ख़वातीन को तितलियाँ कह रहे होते थे और PTI के धरने को में जो ख़वातीन आती थी उनमें मुजरे जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते थे, मौलाना साहब ने बहरहाल फिर भी इसको कंडेम किया है, मजम्मत की है। मौलाना साहब ने कहा है कि अडियाला जेल के बाहर पुरअमन आइनी एहतजाज पर तशद्दुद अफसोसनाक है, पार्लियामेंटेरियन और अपोजिशन रहनुमाओं पर तशद्दुद आमरीत की अलामत है। मौलाना साहब, आप शायद उस दिन, आपने TV नहीं देखा होगा, अखबार नहीं पढ़ी होगी, या आपकी नज़र नहीं पड़ी होगी, या आपको किसी ने बताया नहीं होगा, जिस दिन अडियाला जेल के बाहर कौन खड़े थे? उमर अयूब। वो कौन थे? कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर। अभी ये उन दिनों की बात है जब अभी उमर अयूब को सज़ा नहीं हुई थी और वो अंडरग्राउंड नहीं गए हुए थे। उमर अयूब, शिबली फराज मौजूद थे जो सेनेट में कौमी असम्बली के सेनेट के में अपोजिशन के लीडर थे। अहमद भच्चर मौजूद थे जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मौजूद में थे, और असद कैसर थे, और 1-2 और MNAs थे। एक SHO आया अडियाला जेल के बाहर, उसने इन सारों को अपनी गाड़ी में बिठाया और चौकी में नज़र बंद कर दिया। पूरी जमहूरियत एक SHO की मार। तो आज गुज़श्ता रात तो छोटे छोटे होंगे पार्लियामेंटेरियन, तो इन पर तो पानी फेंकना या इनसे बदसलूकी करना तो आसान है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि ख़वातीन का एहतराम मशरकी और इस्लामी रवायात का हिस्सा है। ना अब हम मशरकी रह गए हैं, ना हम इस्लामी रवायात पर अमल कर रहे हैं। जो कुछ यहाँ हो रहा है ये इस्लाम तो इसकी इजाज़त नहीं देता। मौलाना साहब कह रहे हैं गुज़श्ता रात ख़वातीन पर तशद्दुद ने मरहुमा कलसूम नवाज़ साहबा पर तशद्दुद की याद ताज़ा कर दी। काश मुस्लिम लीगियों को, ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ जिनकी हुकूमत या जिनकी पंजाब में अडियाला जेल आती है, जो कलसूम नवाज़ साहबा की बेटी हैं, नवाज़ शरीफ साहब जो कलसूम नवाज़ साहबा के खामन थे, कलसूम नवाज़ साहबा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और शहबाज शरीफ साहब जो कलसूम नवाज़ साहबा की बहुत इज़्ज़त किया करते थे। काश इन तीनों को भी समझ आ जाए कि कलसूम नवाज़ साहबा भी एक खातून थी और गुज़श्ता रात जिन पर जुल्म कर रहे थे या जिनको 2-2 मीटर दूर फेंक रहे थे पानी के ज़रिए, वो भी ख़वातीन थी। मौलाना साहब कह रहे हैं जेल में कैद किसी भी शख्स से मुलाकात इसके वर्सा का आइनी हक़ है। आइन हो तो आइनी हक़ मिले ना, कानून हो तो कानूनी हक़ मिले ना। यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। मौलाना साहब कह रहे हैं मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल इंतशार और तशद्दुद की तरफ बढ़ रही है, तो किसे नुकील लगे? लोग तो कह रहे हैं तरक्की कर रहे हैं, खुशहाली की तरफ जा रहे हैं, और मुल्क की मईशत और हालात इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। मौलाना साहब आपका शुक्रिया कि आपने कम अज़ कम ऊपर वाले दिल से मुँह से कुछ चंद जुमले तो बोले ना मजम्मत के, वरना तो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि सियासी दजाल है PTI, और हुकूमत कह रही है कि जो कुछ किया ठीक किया है। अब इससे भी बुरा होगा अगर किसी ने कोई तमाशा लगाया।
تو یہ حال چل رہا ہے جی پاکستان میں، یہ صورتحال ہے پاکستان میں. ہمارے مسائل کیا ہیں اور ہم کس طرف لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کو کرنا کیا چاہیے تھا وہ کر کیا رہے ہیں. میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ عمران خان جیل میں، بشرا بی بی جیل میں، حلیمہ خان سمیت بہنوں پر مقدمے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو 3 حصوں میں توڑ کر اور باقی جو بچی تھی تحریک انصاف ان میں سے بہت سو کو جیل میں ڈال کر اور بہت سو کو انڈر گراؤنڈ کروا کر اور ان سے مینڈیٹ چھین کر، ان سے سیاسی سپیس چھین کر، ابھی بھی اس حکومت کا اور اس نظام کا انتقام اور غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا رہ گیا، وہاں بھی گورنر راج لگائیں گے، پی ٹی آئی کا نام ہی ختم کرنا ہے، اس پر پابندی لگانی ہے، اور عمران خان پر غداری کا مقدمہ بھی بنائیں گے اور اس کو کہیں دور جیل میں بھی پھینکیں گے. اگر یہ تینوں کام بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد کیا آپ عمران خان فوبیا سے آپ نکل پائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ نکل پائیں گے. اور آج مجھے ترس آتا ہے آصف علی زرداری پر، نواز شریف پر، شہباز شریف پر، مریم نواز پر، بلاول بھٹو پر. مجھے یقین کریں ترس آتا ہے کہ یہ اقتدار کی خاطر انہوں نے اپنے جو جسموں کے وزنوں سے زیادہ کمپرومائزز کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. ان کی جمہوریت، ان کی ووٹ کی عزت، ان کی سویلین بالادستی ان کی ضمیروں پر بوجھ بن گئی ہے. مجھے یقین کریں عمران خان قیدی نہیں لگتا، مجھے یہ قیدی لگتے ہیں، ہرس کے، لالچ کے، اقتدار کے، انتقام کے، غصے کے. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان نے ان کو آگے لگایا ہوا ہے. اور عمران خان کا ایک بات پر تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ساروں کو ایکسپوز کر دیا کہ اصل میں کون کیا ہے. آج کوئی بلاول بھٹو کی جمہوریت پر یقین کرے گا؟ بلاول بھٹو خواتین کا احترام کرتے ہیں، کوئی کرے گا؟ بلاول بھٹو سویلین بالادستی، ووٹ کی عزت یا جمہوریت چاہتے ہیں، کوئی کرے گا؟ آج شہباز شریف صاحب کو تو چھوڑ ہی دیں، نواز شریف صاحب اور مریم نواز جو یا مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم دور میں اصلی اور ودیع جمہوریت کے نعرے مارتے تھے، اب ان پر کوئی اعتبار کرے گا؟ عمران خان کی وجہ سے الیکشن کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا کہ وہ جو الیکشن ڈرامہ ہوتا تھا نا، اب لوگ جان گئے کہ یہ الیکشن بھی کچھ نہیں ہے. عدلیہ کا بھی پتہ چل گیا، صحافت کا بھی پتہ چل گیا، اور انسان لوگوں کو اپنی اوقات کا بھی پتہ چل گیا کہ ہم ڈنگر ہیں، جانور ہیں، ہمارے کوئی حقوق نہیں ہیں. اور یہ حکومت میں جو بیٹھے ہیں سارے یہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون والے، ان کی حیثیت کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ کس طرح خواتین کے بیڈ روموں میں گھس جاتے ہیں، سیاسی مخالفین کی خواتین کے بیڈ روموں، اور ان کی حیثیت اور ان کی بے اختیاری اور ان کی جو یہ بظاہر جھنڈے والے گاڑیوں میں پھرتے ہیں، اس کی بھی اصل حقیقت کا پتہ چل گیا. پورے اس سسٹم کو، پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو اور باقی اتحادیوں کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا عمران خان نے. یقین کریں مجھے تو یہ قیدی نظر آتے ہیں، لگتے ہیں یہ قیدی ہیں، لگتا ہے کہ یہ بیچارے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. اور یقین کریں جس دن بھی، اور یہ نہ کہیے گا کہ اب کب ہونے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن، ہونے ہیں. اس ملک اور اس دنیا میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے، ہر زوال کا ایک اینڈ ہوتا ہے، ہر عروج کا ایک اینڈ ہوتا ہے، ہر اقتدار کا ایک دن اس کا ہوتا ہے کہ آج ختم ہو رہا ہے. ہر حکمران کی حکمرانی ایک دن ختم ہونا ہوتی ہے. ایک دن وہ آئے گا جس دن یہ لوگ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، لیکن اس دن ان کا پچھتانا بے معنی ہوگا. ایک دن ایسا آئے گا جب یہ جمہوریت، سویلین بالادستی، ووٹ کی عزت، آزاد عدلیہ، آزاد صحافت کی بات کریں گے تو لوگ ہنسیں گے ان کے منہ پر اور انہیں کہیں گے کوئی اور بات کرو. ایک دن ایسا آئے گا جو یہ کر رہے ہیں، یہ ان کو جو بیج رہے ہیں یہ ان کو کاٹنا پڑے گا، فصل تیار ہوگی. جو گڑھے کھود رہے ہیں ان میں ایک دن ان کو گرنا پڑے گا. جو کر رہے ہیں وہ ان کو ویسا ان کے ساتھ ہوگا ایک دن. اور اس دن یہ عدلیہ کی طرف جائیں گے تو عدلیہ کہے گی نہیں جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے ہمیں بے بس کر دیا، اب ہم دوسروں کے غلام ہیں. صحافت کی طرف آئیں گے، ہم کہیں گے بھائی پیکا ایکٹ لگا ہوا ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں دے سکتے، آپ نے جو کچھ کیا وہ اب سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کریں. بنیادی انسانی حقوق، جمہوریت، ووٹ کی عزت کے نعرے ماریں گے، کوئی ان پہ یقین نہیں کرے گا. یعنی وہ اقتدار، اس اقتدار کا کیا فائدہ جس میں اخلاقی قوت نہ ہو، یا جس اقتدار کی اخلاقی حیثیت نہ ہو. اس اقتدار کا کیا فائدہ جو عوام لیس اقتدار ہو، جمہور لیس اقتدار ہو، یا جو کسی کے مرہون منت ہو.
اس پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو اکٹھا کر کے، پہلے علیحدہ کر کے، پھر اکٹھا کر کے، پھر ایکسپوز کر کے، جو اس ملک کی آنے والی نسلوں پر عمران خان نے احسان کیا ہے، وہ یقین کریں آج آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوگا، آنے والا کل آپ کو بتائے گا۔ اس ملک کی جمہوریت، عدلیہ، صحافت اور ووٹ کی عزت، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، سب کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا عمران خان۔ مجھے تو یہ قیدی لگتے ہیں، عمران خان تو قیدی نہیں لگتا۔ آج کی سیاست کیا نواز شریف پرو نواز شریف اور اینٹی نواز شریف ہو رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ پرو آصف علی زرداری اور اینٹی آصف علی زرداری ہو رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ پرو پیپلز پارٹی یا پرو مسلم لیگ نون اور اینٹی پیپلز پارٹی یا اینٹی مسلم لیگ نون سیاست ہو رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آج کی سیاست پرو عمران اور اینٹی عمران ہو رہی ہے، اور اسی لیے یہ ہلکائے پھر رہے ہیں، گھبرائے پھر رہے ہیں کہ سب کچھ کر لیا پھر بھی پلے کچھ نہیں۔ جب آپ اپنے اصولوں پر کھڑے نہیں ہوتے، جب آپ تاریخ کی رائٹ سائڈ پر نہیں ہوتے، تو پھر سب کچھ مل بھی جائے تو پلے کچھ نہیں ہوتا۔